لیاقت لیڈی نے سرمچاروں کے سامنے ہتھیار ڈال کر فراخ دلی کا مظاہرہ کیا اور بلوچ ہونے کا ثبوت دیا۔ سب سے گزارش ہے کہ میر لیاقت لیڈی کے اس عمل کو سراہا جائے۔ لیاقت لیڈی کسی بلوچ دشمن پالیسی کا حصہ نہیں تھے اور بغیر مزاحمت کے ہتھیار ڈال دیے۔ بلوچ قوم کو ان کے اس اقدام کو سراہنا چاہیے تاکہ مستقبل میں ایسے لوگ سرمچاروں کے سامنے ہتھیار ڈالنے کو برائی نہ سمجھیں، عیب نہ سمجھیں، بلکہ اسی طرح کا مظاہرہ کر کے یہ ثابت کریں کہ وہ کسی بھی صورت بلوچ تحریک کے خلاف نہیں جائیں گے۔ ریڈیو ہمالیہ نیوز کے پریمیم ممبر بننے کا طریقہ: جوائن کا بٹن سلیکٹ کریں اور دیے گئے ممبرشپ پلانز میں سے پلان سلیکٹ کریں۔ 24 پاؤنڈ 99 پینس ماہانہ دے کر پلیٹنم ممبر بنیں اور خصوصی ویڈیوز دیکھیں۔ ہمارے لائیو شوز میں اسپیشل گیسٹ بننے کا موقع حاصل کریں۔ اگر آپ یہ پیکیج افورڈ نہیں کر سکتے تو 4 پاؤنڈ 99 پینس ماہانہ دے کر گولڈ ممبر بن کر ہم سے جڑ جائیں، یا صرف 2 پاؤنڈ 99 پینس ماہانہ دے کر برونز ممبر بن جائیں، یا پھر صرف 99 پینس ماہانہ دے کر لائلٹی ممبر بن کر بھی ہم سے جڑ سکتے ہیں۔ ریڈیو ہمالیہ نیوز کے ممبر بن کر آپ ہماری بیہائنڈ دا سینس اور خصوصی ویڈیوز بھی دیکھ پائیں گے۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ بس اپنی ادائیگی کی تفصیلات یہاں ڈالیں اور پروسیڈ پر کلک کریں۔ آپ کی سپورٹ کا شکریہ۔ ہیلو دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ریڈیو ہمالیہ نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر امجد مرزا۔ پیش خدمت ہے بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو۔ آج 23 فروری 2025 بروز اتوار بلوچستان میں بی ایل اے نے بڑے پیمانے پر بلوچستان میں ناکہ بندیاں کیں اور ان ناکہ بندیوں پہ انہوں نے کار، ٹرکس، بسز کی چیکنگ کی، کیونکہ پنجاب سے جو پاکستانی فوج ہے وہ اب سادہ کپڑوں میں ان کے خفیہ ایجنٹ ٹریول کرتے ہیں، یا ان کے اگر آفیسرز ہیں کوئی تو وہ بھیس بدل کے سادہ کپڑوں میں آتے ہیں، بلوچستان ٹریول کرتے ہیں، تو اس لیے وہ ناکے لگائے گئے۔ اس کے علاوہ اب بلوچ جو آزادی پسند ہیں، مسلح تنظیمیں، وہ اب بلوچ کے سرداروں کے پیچھے بھی انہوں نے جانا شروع کر دیا ہے۔ وہ لوگ جو خاص طور پر پاکستان کی حمایت کرتے ہیں، یا وہ جو بلوچ قوم کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، اور اس وقت جب کہ ڈیول پاور دونوں برابر آ گئے ہیں، پاکستانی فوج اور بی ایل اے اور بی ایل ایف، ایسی صورتحال میں وہ کبوتر کی طرح انہوں نے آنکھیں بند کی اور پاکستان کا راگ الاپ رہے ہیں، تو ان کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہوا جہاں پہ آج لیاقت لیڈی صاحب جو ہے وہ ٹھہرے، میں آپ کو دیکھ کے بتاتا ہوں اس کو پراپر۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ممبر آف پروونشل اسمبلی ہیں لیاقت لیڈی، ان کی گاڑی کو روکا گیا اور اس کے بعد ان کے گارڈ سے اسلحہ چھین لیا گیا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ لیاقت لیڈی نے ہتھیار ڈال دیا، انہوں نے سرنڈر کر دیا، جس کے بعد بلوچستان میں بڑی خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کچھ نہ کہا جائے لیڈی بلوچ صاحب کو، تاکہ یہ میسج جائے کہ جو بھی ہتھیار ڈالے گا اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا۔ تو یہ ایک بڑی زبردست ڈیولپمنٹ ہے۔ ایک سٹیٹمنٹ سوشل میڈیا پہ جاری ہوئی ہے بلوچ واٹس اپ گروپس میں، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ لیڈی برادران نے ہمیشہ بلوچ قوم کے حق کے لیے کام کیا ہے۔ اسلام آباد دھرنا ہو یا کوئی نیشنل پروگرام، سدا بہار ٹرانسپورٹ، سدا بہار ان کی ٹرانسپورٹ کمپنی کا نام ہے، سدا بہار ٹرانسپورٹ بلا معاوضہ یعنی پیسے لیے بغیر قوم کی خدمت کے لیے دستیاب رہی ہے۔ یہ لیاقت لیڈی صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا ہے جو سوشل میڈیا پہ ہے۔ اس کے بعد یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ لیاقت لیڈی نے سرمچاروں کے سامنے ہتھیار ڈال کر فراخ دلی کا مظاہرہ کیا اور بلوچ ہونے کا ثبوت دیا۔ سب سے گزارش ہے کہ میر لیاقت لیڈی کے اس عمل کو سراہا جائے۔ لیاقت لیڈی کسی بلوچ دشمن پالیسی کا حصہ نہیں تھے اور بغیر مزاحمت کے ہتھیار ڈال دیے۔ بلوچ قوم کو ان کے اس اقدام کو سراہنا چاہیے تاکہ مستقبل میں ایسے لوگ سرمچاروں کے سامنے ہتھیار ڈالنے کو برائی نہ سمجھیں، عیب نہ سمجھیں، بلکہ اسی طرح کا مظاہرہ کر کے یہ ثابت کریں کہ وہ کسی بھی صورت بلوچ تحریک کے خلاف نہیں جائیں گے۔ یہ ان کا فوٹو ہے۔ ناظرین، اس وقت جو صورتحال میں بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ایک انقلاب کے طالب علم کی حیثیت سے،
وہ یہ ہے کہ آج تک کے جتنے انقلابات کو میں نے اسٹڈی کیا ہے یا دیکھے ہیں، اس میں ہمیشہ انقلاب کی کامیابی تک 3 مرحلے آتے ہیں۔ پہلا مرحلہ وہ ہوتا ہے جس میں جو قابض ہوتا ہے، جو کولونائزر ہوتا ہے، اس کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، فوج کے لحاظ سے بھی اور سیاسی لحاظ سے بھی اس کی طاقت ہوتی ہے، کیونکہ اس نے قبضہ کرنے کے بعد اس قوم کی جس پہ اس نے قبضہ کیا اس کی اشرافیہ کو اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے، اور وہ اشرافیہ پھر جا کے اپنی قوم کو بتاتی ہے کہ یہ ہم حصہ ہیں جی ان کا، یہ بڑے اچھے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن پھر جب آزادی کی لہر اٹھنا شروع ہوتی ہے تو پھر ایک ایسی صورتحال آتی ہے جس میں قابض طاقتور ہوتا ہے اور جس پہ قبضہ کیا وہ کمزور ہوتا ہے۔ پھر جب جنگ آزادی شروع کی جاتی ہے، جیسے یہ کامبیٹ سٹیج میں اس وقت داخل ہو گئے ہم بلوچستان میں، تو ایک سٹیج آتی ہے جہاں دونوں کی طاقت برابر ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں ڈیول پاور۔ یعنی اب کچھ علاقے جو ہے وہ آزادی پسندوں کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، کچھ علاقے جو ہے ابھی بھی قابضین کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ یعنی ایک جغرافیائی وحدت میں 2 پاورز بیک وقت جو ہے ان کا راج شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی ایک کریٹیکل سچویشن ہوتی ہے۔ یہاں پہ اگر تو جو جن پہ قبضہ ہوا ہے وہ حاوی ہو جائیں قابض فوج کے اوپر، تو پھر یہ ڈیول پاور سے سچویشن آگے نکل جاتی ہے اور پھر وکٹری کی طرف، مکمل فتح کی طرف جو ہے وہ تحریک آزادی جاتی ہے۔ تو اس وقت ہم ڈیول پاور کی سٹیج پہ کھڑے ہیں۔ یہ وہ سٹیج ہے جس کے اوپر عسکری طور پر تو اتحاد موجود ہے براس کی شکل میں، لیکن سیاسی طور پر ابھی اتحاد دیکھنے میں نہیں آ پا رہا میرے خیال کے مطابق۔ ہو سکتا ہے وہاں گراؤنڈ پہ سچویشن کچھ اور ہو، لیکن ہم لوگ جو ایگزائل میں بیٹھے ہیں، جو جلا وطن ہیں، ہم تک گراؤنڈ کی اصل جو اندر پیچیدگیاں ہو رہی ہوتی ہیں اس قسم کی، ان سے فوری طور پر جانکاری حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، وہ تھوڑے لیٹ آتی ہیں۔ تو آج پورے بلوچستان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 23 فروری 2025 کو بی ایل اے نے بارکھان اور سبی کا جو علاقہ ہے 50 کلومیٹر کا، اس پہ قبضہ کر لیا ہے۔ ریلوے اسٹیشنوں پہ، ریل کی پٹڑیوں پہ، سڑکوں پہ، چوکیوں پہ، اور وہ چیکنگ کر رہے ہیں۔ اس دوران یہ خبر بھی آئی ہے کہ کچھ ایسی جگہ ہے، پاکٹ ہے، جہاں پہ سیکیورٹی فورسز اور بی ایل اے کے درمیان شدید جھڑپ ہو رہی ہے۔ کچھ سرمچاروں کے شہید ہونے کی بھی اطلاع آئی ہے، لیکن بھاری فوج کو بھاری نقصان ہوا ہے، اور ایک بختربند گاڑی بھی ان کی تباہ ہو گئی ہے۔ تو یہ بھی چل رہا ہے، رات ہے ابھی دیکھتے ہیں صبح تک کیا ہوتا ہے۔ تو اب بلوچستان لگ یہی رہا ہے کہ 2025 جو ہے بلوچستان کی آزادی کا سال ہوگا انشاءاللہ، اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس وقت بلوچ سول سوسائٹی ہے، بلوچ سماج ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب بلوچ سماج کو اب بڑے پیمانے پہ ہر شہر میں دھرنے دینے شروع کرنے چاہیے ہوں گے۔ مطلب اگر کامیاب ہونا ہے تو وہ یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ دھرنے دیتے ہیں۔ وہ دھرنوں سے جو ہے گورنمنٹ کا نظام ختم ہو جاتا ہے، یعنی سرکاری دفاتر کے ملازمین کام چھوڑ دیتے ہیں، سمجھ رہے نا، عوام باہر نکل آتی ہے، لاپتہ افراد کے عوام اور گورنمنٹ سروٹس، سرکاری ملازمین، ٹرانسپورٹر، وکلا، ڈاکٹر، نوجوان طالب علم، یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک جگہ پہ، اور پھر وہ جس طرح مصر میں تحریر سکوئر تھا نا، وہ والی صورتحال ڈیولپ ہو جاتی۔ بہرحال جیسی مجھے اور خبریں آتی ہیں میں آپ سے شیئر کروں گا، لیکن میں یہ دیکھ لیتا ہوں کہ جو میں نے نوٹ کی ہیں اس میں ایک خبر تو یہ ہے کہ سرداروں کے خلاف بھی اب ایکشن لیا جا رہا ہے۔ ایک ہفتے سے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو بلوچ کے ساتھ وفاداری نہیں کر رہے۔ آج تربت روڈ سے 4 دنوں سے جو دھرنا دیا ہوا تھا ان کی شہداء کی لاشوں کے حصول کے لیے،
تو وہاں پہ جو عورتیں تھیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مسلح افراد نے واشک کے علاقے بیک میں ایک گھر پر حملہ کیا، 2 طرفہ فائرنگ ہوئی جس میں ایوب ملا زئی نامی شخص ہلاک ہوا اور ایوب یوسف زئی کا اسلحہ ضبط کر لیا گیا۔ اوران کے علاقے مالار میں آپریشن کی غرض سے پہاڑی علاقے میں پاکستانی فوج کے پیدل دستے جب داخل ہوئے آج، تو ان پر گھات لگا کر بلوچ سرمچاروں نے حملہ کیا۔ فورسز کو بھاری جانی اور مالی نقصان ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ دیکھتے رہیے ریڈیو ہمالیہ نیوز۔ میں ہوں ڈاکٹر امجد ایوب مرزا۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اور پلیز کوشش کریں کہ آپ جوائن کا بٹن دبا کے اس کو جوائن بھی کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔